اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ الحمدللہ 5ویں پارہ کی ابتدا ہے۔ اس سے پہلے چوتھا پارہ میں ہم ان عورتوں کا ذکر پڑھ رہے تھے جن سے نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اسی کے تسلسل کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں جو پہلے سے کسی شوہر کے نکاح میں ہیں، جب تک کہ وہ نکاح زائل نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ نکاح ختم نہ ہو جائے، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے، لیکن شرط نیت نکاح کی ہو، برائی کی نہیں۔ بس ان سے جب تم فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم آپس میں کسی رقم کے گھٹانے بڑھانے پر اتفاق کر لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص مومنہ آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی سے شادی کر لے، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تو ترجیح آزاد عورت کی ہے، ہاں اگر نہ کر سکتا ہو تو لونڈی سے شادی کی اجازت ہے۔ اے مومنو، تم سب آپس میں ایک ہو، بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے شادی کر لو اور ان کا مہر حسب دستور ان کو دو، بشرط یہ کہ وہ پاک دامن ہو، برائی کرنے والی نہ ہو، پوشیدہ طور پر دوستیاں پالنے والی نہ ہو، اور جب وہ نکاح میں آ جائیں اور پھر کسی برائی کا ارتکاب کرے تو انہیں آزاد عورتوں سے آدھی سزا دی جائے گی۔ یہ حکم تم میں سے ان کے لیے ہے جنہیں برائی کا خوف ہو، یعنی لونڈی سے نکاح کا حکم۔ صبر سے کام لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو بیان کر دے اور ان لوگوں کی راہ پر ڈال دے جو تم سے پہلے تھے، اور تمہارے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے دور چلے جاؤ۔ اللہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ اپنا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس طور کے کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اور جو شخص ظلم و عدوان کے طور پر ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ نہ تو خود پر ظلم کی اجازت ہے، نہ کسی مسلمان پر ظلم کی اجازت ہے۔ ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آگ کے عذاب کی وعید دی ہے، اور اللہ کے لیے یہ آسان بات ہے۔ اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے۔ صحیح حدیث ہے کہ 5 فرض نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک، یہ سب اعمال صالحہ اپنے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بشرط یہ کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر جو برتری دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے اور عورتوں کو ان کی کمائی کا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم نے ہر شخص کے ورثہ بنائے ہیں اس کے لیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، اور جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وصیت کے باقاعدہ احکام فرض ہو جانے کے بعد اب ایک انسان تیسرے حصے کی وصیت تو کر سکتا ہے، لیکن باقی مال اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کے احکام دیے ہیں اسی کے مطابق تقسیم ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس برتری کی بنیاد وہ ہے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ بس نیک عورتیں اللہ سے ڈرنے والی، شوہر کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت کی بدولت اپنی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو انہیں واعظ و نصیحت کرو، ان سے کچھ علیحدگی اختیار کرو، اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو انہیں مارو، پھر اگر تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان کے سلسلے میں کوئی کارروائی نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان اختلاف سے ڈر ہو
تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے آ جائے، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ خانگی احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے ذی القربیٰ، قرابت دار، یتیم، مسکین، صاحب قرابت ہمسائے، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اور وقتی ساتھی اور مسافر، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی منع کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر کرنے والا نہ تو اللہ کے حقوق صحیح سے ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی بندوں کے حقوق، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے متکبر شخص کو پسند نہیں فرمایا۔ جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو فضل دیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ بخل کو کفر کے ساتھ مماثل کیا گیا۔ اور جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بڑا برا ساتھی ہے، اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے۔ اللہ نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں اچھی طرح جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ بس کیسا ہوگا وہ منظر جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، والدین اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، بخل، کبر اور دیگر بری صفات سے منع فرمایا، تو موقع کا تقاضا تھا کہ خیر و شر کے جزا اور سزا کا ذکر بھی ہو جائے۔ اللہ نے بندوں کو خبر دی کہ قیامت کے دن حساب کے وقت کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عظیم دے گا۔ اس دن کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دفن کر کے زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خوف آخرت دلوں میں پیدا فرمانے کے بعد جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ ایسی حالت ہے کہ جس میں ایک انسان غافل ہو جائے، تو اس غفلت سے منع فرمایا، اور خاص کر نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصود بھی ساتھ ہی بتا دیا، یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ نماز کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو، یہاں تک کہ غسل کر لو، سوائے اس کے کہ جو مسجد سے گزرنا چاہتے ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، یا تم نے بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، اور اللہ بحیثیت دوست کافی ہے، اور اللہ بحیثیت مددگار کافی ہے۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ بعض یہود کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر ان میں تحریف پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، تم سنو، تمہیں نہ سنایا جائے، اور ہماری رعایت کرو، زبان موڑ کر دین میں عیب نکالنے کے لیے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنیے اور ہمیں مہلت دیجیے، تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی، اس لیے وہ صرف برائے نام ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایمان میں ٹال مٹول سے کام لینا، الفاظ کا ہیر پھیر کرنا یہود کی روش ہے۔
تو سمعنا و عصینا واسمع غیر مسمع کی بجائے سمعنا و اطعنا واسمع وانظرنا کے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہی مسلمان کی روش اور وتیرہ ہونا چاہیے۔ اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر انہیں پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ہم ان پر لعنت بھیج دیں، جیسا کہ ہفتہ کے دن والوں پر لعنت بھیج دی تھی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ ایک بڑے گناہ کی افتراء پردازی کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو گناہوں سے بھری زمین بھی لے کر آئے اور اس میں شرک نہ ہو تو میں تمہیں چاہوں تو معاف کر دوں۔ کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ خود ستائشی منع ہے۔ احکام کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے اور کون گناہ گار ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ یا بہتان باندھتے ہیں، اور شریک گناہ کے طور پر یہی کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح راستہ پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی ہے، اور جس پر اللہ لعنت بھیج دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا انہیں بادشاہت کا کوئی حصہ مل گیا ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطہ کے برابر بھی نہ دے، یا اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو دیا ہے اس پر حسد کرتے ہیں۔ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت دی تھی، اور انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دی تھی۔ تو ان میں سے بعض لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور بعض نے اس کا انکار کر دیا، اور جہنم کی بھڑکتی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ کا مزہ چکھائیں گے، جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا انہیں عنقریب ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ساتھ ساتھ اپنی رحمت کا تذکرہ بھی فرما دیا تاکہ مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی میں بھلائی ہے، اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ تو ایک اسلامی معاشرہ مزاحمت کی راہ کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست مفاہمت کی بنیاد پر، مفاہمت کی پالیسی پر چلتی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتاری گئی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں، چاہتے ہیں کہ غیر اللہ سے فیصلہ کرائیں، حالانکہ انہیں اس کے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف اور رسول کے پاس آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیسی بات ہے کہ جب اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور آپس میں ملانے کی نیت کی تھی۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کی بات کو اللہ جانتا ہے، پس آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں نصیحت کیجئے، اور انہیں ان کے بارے میں کوئی مؤثر بات کہیے۔ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ پس آپ کے رب کی قسم
فلا وربک لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصل نہ بنا لیں، پھر آپ کے فیصلہ کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف نہ محسوس کریں اور پورے طور سے اسے تسلیم کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہیں مان لیتا، اس لیے کہ آپ کا فیصلہ وہ ربانی فیصلہ ہے جس کے برحق ہونے کا دل میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑی تعداد کے علاوہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے، اور اگر وہ لوگ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا، اور تب ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے اور انہیں راہ راست پر ڈال دیتے۔ جو لوگ آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دیتے ہیں اور انہیں ہی سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے۔ کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں رفاقت طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی خوشخبری دی۔ سچا امانت دار تاجر بھی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یتیم کی کفالت کرنے والا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور حسن خاتمہ نصیب ہو۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہونا اللہ کے فضل سے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ مگر یہ ملے گا کسی کو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو، پھر فوجی دستوں کی صورت میں نکلو یا اکیلے۔ وَإِنَّ مِنکم لَمَن لَیُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے بعض پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تھی ہی نہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یہ ذکر منافقین کا ہے جو نفاق کی وجہ سے جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے اور دوسروں کی ہمت بھی پست کر دیتے تھے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے پھر قتل کر دیا جاتا ہے یا غالب ہوتا ہے تو اسے ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ اور حال یہ ہے کہ کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی بھیج، اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بھیج۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اہل کفر شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں، تو تم لوگ شیطان کے حمایتیوں سے قتال کرو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان کا ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا ربنا لم كتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے جہاد ہم پر کیوں فرض کر دیا، ہمیں کچھ دن اور مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے کہ دنیا کے اسباب یا دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاد کرو یا نہ کرو، جہاں بھی رہو موت تم کو آ جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر
کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ کے پاس سے ہے، بس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی بھی پہنچتی ہے تو آپ کے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے آپ لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ شاہد کے طور پر کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان کا پہرہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ نے کہے کہ الٹا مشورہ کرتا ہے، اور اللہ ان کے خفیہ مشوروں کو لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ یہ منافقین کی روش ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب انہیں امن و خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر اسے رسول اور ذمہ داروں کے سپرد کر دیتے تو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھنے والے اس کی تہ تک پہنچ جاتے، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سبھی شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ منافقین کی خفیہ سرگوشیوں اور منافقین کی بے ربط باتیں پھیلانا، بے تحقیق باتیں پھیلانے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کر کے گویا ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے ان کی حقیقتوں سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور قرآن کا معجزاتی پہلو بھی بتا دیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اتنی جامع کتاب بے اختلاف کیسے آ سکتی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے مکلف کیا گیا ہے، اور مومنوں کو ابھاریے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ زیادہ زوردار اور زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کی نیکی کا ایک حصہ اسے بھی ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ افشوا السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے تو ان کے کیے کی وجہ سے انہیں اوندھا منہ گمراہی میں دھکیل دیا۔ کیا تم لوگ اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور اللہ جس کو گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے آپ راہ نہ پائیں گے۔ یہاں دو رائے کے بارے میں دو اقوال موجود ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو مسلمانوں سے اور مجاہدین سے علیحدہ ہو گئے تھے، ان کے بارے میں مسلمان مجاہدین کی دو رائے تھی۔ ایک یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور دوسرے ان کو کہتے تھے کہ وہ اسلام کا نام تو لیتے ہیں تو ان کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ کے بخار سے بددل ہو کر مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو ان کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ یا دو رائے تھی۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ منافق تو چاہتے ہیں کہ ان کی طرح تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، بس تم لوگ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں، اگر نہ کریں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناؤ، ان لوگوں کے علاوہ جو ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے یا اپنی قوم سے جنگ کرنے کے تصور سے تنگ ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے جنگ کرتے، بس اگر وہ تم سے دور رہیں اور تم سے قتال نہ کریں اور تمہیں پیغام صلح دیں تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔
تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں تمہاری طرف سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی۔ جب بھی انہیں فتنہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس میں اوندھے منہ پڑ جاتے ہیں۔ بس اگر وہ لوگ تم سے دور نہ رہیں اور تمہیں پیغام صلح نہ دیں اور اپنے ہاتھ نہ روکے رکھیں تو انہیں پکڑ لو، جہاں پاؤ قتل کرو، اور ایسے ہی لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے لیے کھلی حجت قائم کر دی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ دارالکفر چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے انہیں گرفتار کرنے اور حل و حرم جہاں پائے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ بنانے کا کہا گیا۔ اور کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو دیت دے الا یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں۔ بس اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا فرد ہو اور مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو آزاد کر دیں، اور اگر کسی ایسی قوم کا فرد ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کو دیت دے اور ایک مسلمان کو آزاد کرے۔ جسے غلام میسر نہ ہو وہ اللہ سے معافی کے لیے 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ قتل خطا کا معاملہ ہے کہ اگر اچانک ایسے ہوا، کسی کافر کو مارنا تھا، مسلمان کو مارا گیا، یا کسی اور وجہ سے اچانک قتل ہو گیا تو اس کی یہ سزا ہے، ورنہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اس نے اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تمہارا مقصد دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنا ہوتا، جبکہ اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، اس لیے تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کیے کی خبر رکھتا ہے۔ بغیر عذر کے جہاد چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں پر 1 گنا فضیلت دے رکھی ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت دی ہے، جو اس کی جانب سے بلند مقامات اور مغفرت اور رحمت ہوگی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی جانوں کو فرشتوں نے اس حال میں قبض کیا کہ وہ اپنے حق میں ظالم تھے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ یہاں کیوں رہ گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم لوگ اس سرزمین میں کمزور تھے۔ وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی جہاں ہجرت کر کے چلے جاتے؟ بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بری جگہ ہوگی، سوائے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے، اور نہ جنہیں راستے کا پتہ تھا۔ تو امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سی پناہ کی جگہ اور کشادگی پاتا ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے پھر اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جب تم حالت سفر میں ہو تو نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تم پر آ چڑھیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہیں، بس جب وہ سجدہ کر لیں تو آپ کے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کفار تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے ذرا غافل ہو کہ وہ تم پر اچانک چڑھائیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم مریض ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو، بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے۔
اور دشمن کو جا لینے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو، انہیں تو وہ امید بھی نہیں، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ مسلمان جہاد سے کیوں ہچکچاتے ہیں، جبکہ کفار جن کو بدلے میں جنت کی امید بھی نہیں، وہ مر گئے تو ختم ہو جائیں گے، پھر مسلمانوں کے جہاد میں جانے سے کون سی چیز مانے ہوتی ہے، ان کی ہچکچاہٹ کے لیے کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ بے شک ہم نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع کرنے والے نہ بن جائیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کے لیے نہ جھگڑیے جو خود اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن اور گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ان کے کیے کو خوب جانتا ہے۔ یہ وہ تم لوگ ہو جو دنیاوی زندگی میں ان کے لیے جھگڑ رہے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ سے ان کے لیے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ کو بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے گا تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا ہے۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس آدمی کے جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے سرگوشی کرے، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی پیروی کرے گا تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہوگا۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ یہ مشرکین اللہ کے علاوہ صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیاطین کو پکارتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، جس پر اللہ نے لعنت بھیج دی، اور شیطان نے کہا کہ میں یقیناً تیرے بندوں سے اپنا مقرر شدہ حصہ لوں گا، اور میں یقیناً انہیں گمراہ کروں گا، اور یقیناً انہیں تمناؤں کے ذریعے بہکاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا پس وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا پس وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے اس کا انجام سری گھاٹا ہوگا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے، انہیں آرزوئیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے یہ سارے دعوے، شیطان کے یہ سارے وعدے فریب کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو شیطان کے ان دعووں اور وعدوں کے پیچھے چلے گا، اس کی پیروی کرے گا، اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے نجات پانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم انہیں ایسی جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیس بامانیکم، نہ ان وعدوں کا تعلق تمہاری آرزوؤں سے ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے لیے اپنے لیے کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ کوئی مددگار پائے گا۔ اور جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔
اور اس آدمی سے زیادہ دیندار کون ہوگا جو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دے، اس کا عمل بھی اچھا ہو اور مسلم ہو اور دین ابراہیم کی ملت کا پیروکار ہو، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا، اور آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ آیتیں فتویٰ دیتی ہیں جن کی قرآن کریم میں تمہارے لیے تلاوت کی جاتی ہے، ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں جنہیں تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے ہو اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور کمزور بچوں کے سلسلہ میں اور یتیموں کے معاملے میں عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے نفرت یا بے تعلقی کا خوف ہو تو کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح اچھی چیز ہے اور بحالت انسانی نفوس میں رچا دی گئی ہے، اور اگر تم اچھا سلوک کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو بے شک اللہ تمہارے کیے کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اور تم ہزار چاہنے کے باوجود عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے، بس تم بالکل کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح بنا دو، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے کشادگی دے کر ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی کشادگی والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی وصیت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ بے نیاز اور ساری تعریفوں کا مستحق ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا میں اچھا بننا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے اچھے بننے ہیں، اور اللہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اچھے کام کرو گے تو دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے کام کرو گے تو اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے اس کی ضرب اپنی ذات پر، والدین، رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو، اور چاہے وہ آدمی مالدار ہو یا فقیر، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ بس خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے انصاف نہ چھوڑو، اور اگر کج بیانی کرو گے یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے اتاری تھی اپنے ایمان میں قوت و ثبات پیدا کرو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کر دے گا وہ گمراہی میں بہت دور چلا جائے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں راہ راست پر لائے گا۔ آپ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں تمہارے لیے اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کفار اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگے، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ جو تمہاری گھات میں لگے رہتے ہیں، بس اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو جیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور مسلمانوں سے تم کو بچایا نہ تھا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ میں ڈالنے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہل بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کو برائے نام یاد کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں اپنی نمازوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ کیا ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہے؟ کیا ہم سستی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ریاکاری تو نہیں کر رہے؟ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے
تو خود بخود اندازہ ہو جائے گا ہماری نمازیں ہمارے ایمان کی آئینہ دار ہیں۔ وہ شک اور تردد کی حالت میں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ان کی طرف۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر دینا چاہتے ہو؟ بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے اور آپ ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا کہ ایک انسان کا شکر اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا ایمان اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اللہ ایمان کی قدر کرنے والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور بہت علم والا ہے۔ اے اللہ، ہم نے اس پارہ کو سیکھنے کی کوشش کی، تو اس کا فہم آسان بنا دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی غلطی یا لغزش ہو گئی تو اسے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔